ایسا میسج جائے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب ایسا کوئی فیصلہ کریں گے کہ وہ بھگوڑے اور وہ لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو نہ صرف چھوڑا بلکہ نقصان پہنچایا، اور ان بھگوڑوں کو واپس لینے کا مطلب ہے کہ جو جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر کدھر جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب اپنی جو پارٹی ہے اس کو نقصان پہنچانے کا ایسا کوئی فیصلہ کریں گے، مجھے نہیں لگتا. اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو اس طرح ان کے خلاف واضح طور پر وہ ایسی سر اسٹیٹمنٹ. ان بگوروں میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں. فواد چودھری سر فہرست ہے. سر فہرست ہے. وہ تو بڑے پارٹی کے ایسا لگ رہا ہے کہ جو متحرے ہیں وہ بیانات ایسے لگ رہے ہیں جس پر خان صاحب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کسی بات کو ملاقات ڈاکٹر ڈیل جیل میں. خان صاحب نے نہ صرف مجھے اور بلکہ سب کو پیغام دیا، اور ساتھ آپ کو پتہ ہے پریس ریلیز باقاعدہ پارٹی کی طرف سے جاری ہوئی کہ خان صاحب کے نام کو وہ مس یوز کر رہا ہے. خان صاحب نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے. شیخ حسین صاحب، آپ خان صاحب کے قریب ترین ہیں، خان صاحب آپ سے مشورے لیتے ہیں، ساری بات ہے. کیا آپ پارٹی میں مزید چھانٹی بھی ہوگی؟ دیکھیں یہ ایک وقت ہے، جو شخص بھی پارٹی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ لائل نہیں ہوگا نا، یہ ایک سسٹم خود بخود اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اس کا کردار سب پبلک کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بہت بڑا کوئی اس طرح کا آپریشن کلین اپ ہوگا. خان صاحب تو خود کہتے ہیں شکر کرو 9 میں آیا. وہ سارے جو فراڈیے بھگوڑے کرپٹ 2 نمبر لوگ تھے جن کو ہٹانا تھا خان صاحب نے، وہ خود بھاگ گئے. آج کلین اپ آپریشن اللہ نے خود کرا دیا. اب اگر کوئی بےایمانی کرے گا یا کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو خان صاحب نے تو دیکھیں ووٹ خان صاحب کا ہے، لیڈر وہ خان صاحب ہے، لیکن نیچے جو کچھ بھی غلطی کرے گا وہ کلین اپ آپریشن میں خود بہت فارغ ہو جائے گا، ایلیمینیٹ ہو جائے گا. اللہ کا ایک اپنا نظام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. عمران خان ایک کاز کی خاطر کھڑا ہے. عمران خان ایک اس ملک کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر کھڑا ہے. تو جو شخص سازش کرے گا، جو شخص اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس میں بےایمانی کرے گا، اللہ کا نظام ہے وہ خود بخود ایکسپوز بھی ہو جائے گا اور وہ خود بخود ایلیمینیٹ بھی ہو جائے گا. تو شیخ شریف صاحب ایک آخری سوال، کیا آپ کے جو چارٹر آف ڈیمانڈس ہے جو آپ نے 2 جنوری کو پیش کرنی ہے حکومتی اتحاد کو، کیا وہ لسٹ اپ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان پہ مزید ابھی مشاورت کرنی ہے خان صاحب کے ساتھ یا پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کو؟ نہیں وہ تو واضح ہے جی. خان صاحب نے پیغام دے دیا ہے اور ٹائم باؤنڈ بھی بلکہ کر دیا ہے کہ اس کو فوری طور پر ہفتے 10 دن کے اندر یہ مسائل حل نہیں کرتے تو ٹھیک کتنے نکات ہیں وہ ٹوٹل کتنے نکات ہیں جس پہ بات؟ تفصیل اس کی آئے گی، لیکن مینلی تو وہی 2 باتیں ہیں نا کہ پولیٹیکل پرزنرز کو چھوڑ دیا جائے اور 26 نومبر اور 9 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. فار دی ٹائم بینگ تو یہ ہے، لیکن یہ یہی رکے گا نہیں نا جی. آگے جانا پڑے گا آپ کو. جو جمہوریت پہ اوپر شبخون مارا گیا ہے وہ ہمارا مینڈیٹ وہ واپس کریں، یا پھر اس سے آگے چلے گا کہ جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو سٹاپ اپ کیا جائے، اور جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جس طرح نظام انصاف کو انہوں نے باندھی بنا کے رکھا ہوا ہے اس نظام انصاف کو درست کریں، کیونکہ یہ سارے ملک کے لیے ضروری ہیں. اس کے بغیر تو آپ کا ملک نہیں چل سکتا. اس کے بغیر تو آپ بنانا ریپبلک سے بھی بدتر ہو گئے ہیں آج. اچھا، آپ کی ڈیمانڈس میں جو انیشیل 2 ڈیمانڈس ہے اس میں 8 فروری کا الیکشن نہیں شامل، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حکومت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کی لیجیٹیمیسی کو، اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے وہ بھی ہو رہے ہیں؟ لیکن ڈاکوں کو بھی کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے؟ یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں. یہ کچے کے ڈاکوں سے زیادہ بغیرت بھی ہیں اور زیادہ خطرناک بھی ہیں. انہوں نے پورے عوام کے مینڈیٹ کو، ان کے ووٹ کو چوری کیا ہے اور ڈاکہ ڈالا ہے. سر ڈاکو کو تو پکڑا جاتا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت تو نہیں ہوتی نا پھر؟ جب ڈاکو کو مسلط کیا ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے تو پھر ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے جو دہشت گرد کبھی کہیں چڑھے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوتا ہے، تو ان سے میگا فون کے ذریعے یاد ہے ان سے مذاکرات بھی ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چھوڑ دیں، آئیں آپ کو کچھ رعایتیں مل جائیں گی. یہ وہ والے ڈاکو ہیں. انہوں نے پورے ملک کو محصور کیا ہوا ہے، 25 کروڑ عوام کو محصور کیا ہوا ہے. اس لیے ہم ان ڈاکو سے مذاکرات کر رہے ہیں. اچھا، اس وقت خان صاحب سے ڈیل لینے کی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی ہو سکے ڈیمانڈس منوا لی جائے. کون لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اس وقت ڈیل کی؟ ان پاگلوں کو اور بے شرموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان ڈیل کرنے والا نہیں ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں باہر نکالو گے مجھے اس طریقے سے تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور آج ان کے سے نہ ملک سنبھالا جا رہا ہے. انہوں نے جو ظلم اور بربریت کر لی دیکھ لی، اور یہ جو بدماش مسلط کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، ان کو کہو کہ ان سے ملک چلوا کے دیکھ لینا. وہ عمران خان نہ ڈیل کرنے والا ہے نہ اس کا مقصد ایسا کوئی ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو رہنے کا حق دیں.
ان کو جینے کا حق دیں. اس کے بغیر نظام زندگی، نظام آپ کے ملک کا چل نہیں سکتا. سر آخری سوال میرا کہ آج سے 4 دن پہلے جو لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کر بڑے 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 معاملات کرتے تھے، وہ میں نے دیکھا ہے کل سے وہ کچھ اور کسی اور طرف وہ کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے لوٹے ہیں جو تجزیہ کار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ڈرامہ لگاتے ہیں رات کو، جو مین اسٹریم میڈیا پہ موسٹلی، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ان سے کہ ان کے اوپر پریشر ہے. اس پریشر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ وہ بدلنا شروع کر دیتے ہیں. تو موسٹلی دل سے، مجھے پتہ ہے کہ دل سے وہ ہماری کاز کے ساتھ کرتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو تماشا اور ڈرامہ لگاتے ہیں رات کو، اب ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیرو ہو چکی ہے. کوئی ان کے پروگراموں کو کوئی نہیں دیکھتا. وہ سارا شام کو، رات کو جتنا وہ مداری پن کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس مداری پن کا انجام کیا ہوا ہے؟ آج لوگ سوشل میڈیا کی طرف رخ کر گئے ہیں. اس لیے تو پاگل ہوئی بھی ہے یہ کٹ پتلی حکومت. کسی طریقے سے سوشل میں فائر وار لگا دیا، پتہ نہیں وہ کیا لگا دیا، اس کے باوجود نہ آپ کی ویڈیو چلتی ہے، نہ آپ کا نیٹ چلتا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا. اس سب کچھ کے باوجود بھی آج وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوئے. اس لیے نہیں ہوئے نا کہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو خود ڈسکریڈٹ کر دیا. ان کے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ ان کے جو کی ہوئے الفاظ ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ ٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو سچ ہوتا ہے، دل سے نکلتا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس لیے سوشل میڈیا کی آج وقت ہے، آج ڈیجیٹل میڈیا کی وقت ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ جو لوگ جا کر بیٹھتے ہیں، یا ہماری لیڈرشپ ہے، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے. ان کو کوئی نہیں دیکھتا. اس سے بہتر ہے آپ ایک پروگرام کریں، آپ اپنا ڈیجیٹل میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، وہ آپ کا ملینز میں جاتا ہے، ہمارا پیغام ملینز میں جاتا ہے. وہ 500 بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. ان کی طرح ویورشپ تو دیکھیں، ہے ہی کچھ نہیں ہے. جاوید دیپ صاحب صبح کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہماری گورنمنٹ میں امریکہ مداخلت کرنے جا رہا ہے، ہم پبلک میں جا رہے ہیں. اس کو کہو پبلک میں تو جانے کے قابل تو ہو. کل کا کرکٹ سٹیڈیم میں وہ عطا تارڑ جس کی چور کی داڑھی میں ہر وقت ان کا ہوتا ہے، وہاں اس کو جو چور چور کے نعرے لگے، اس کو ذرا پبلک میں جانے کے قابل ہو جاؤ. جانا شروع کر دو، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پبلک آپ کے بارے میں کہتی کیا ہے. Thank you.